قلندر اولیاء، قلندر اولیاء، قلندر اولیاء، احد ہینا احد سمندر، مقام بھی لا مقام کے اندر، احد ہینا احد سمندر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کتاب لوح قلم جو روحانی علوم پہ ایک مارکۃ الآراء دستاویز ہے، حضور قلندر بابا اولیاء کی اس عہد ساز اور الہامی تحریر کا کے صفحہ نمبر 240 سے مطالعے کا آغاز کریں گے۔ گزشتہ صفحات میں ہم نے اس کا مطالعہ کرتے ہوئے دیکھا کہ ہمیں تین قسم کے شعوروں سے آگاہ کیا گیا یا ان کا مطالعہ ہم نے کیا، اور ان کو زمان حقیقی، زمان غیر متواتر اور زمان متواتر کے تین ناموں سے انہوں نے ہمیں واقف کروایا، اور یہ بھی بتایا کہ یہ سارا اصل میں ماضی کے مطالعے کے مختلف انداز ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ زمان متواتر جو ہے یہ کسی بھی شے جو فی الواقع موجود ہے وہ اصل میں زمان متواتر کا ایک یونٹ ہے، اور یہ یونٹ وجود میں آنے سے پہلے جس دائرے میں تھا وہ زمان غیر متواتر تھا، اور زمان غیر متواتر کی بنیاد جو ہے وہ زمان حقیقی ہے۔ اور پھر انہوں نے حضور قلندر بابا اولیاء نے قرآن حکیم میں کائنات کی ساخت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی کی تشریح کرتے ہوئے بتایا کہ کوئی بھی شے اپنا وجود ان تقاضوں کی وجہ سے رکھتی ہے جو اس کے اندر مرکوز ہوتے ہیں، جو اس کی طبیعت میں مرکوز ہوتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی شے اصل میں ایک خول ہوتی ہے جس کے اندر تقاضے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ تقاضے جو ہیں یہ تخلیق کی بنیاد ہیں۔ یہ لفظ الذی خلق فسوی خلق کی تشریح میں کے ذیل میں بیان کیے، اور فرمایا کہ یہ تقاضے جو ہیں یہ گویا اسے ہم ایک پیمانے سے تشبیہ دے سکتے ہیں، اور یہ تخلیق کا پہلا مرحلہ ہے۔ پھر دوسرا مرحلہ جو ہے یہ پیمانے کا طریقے استعمال ہے، یعنی ہم ان تقاضوں کو کس طرح استعمال کریں، اور پھر تیسرا مرحلہ جو ہے وہ ان تقاضوں کو استعمال کرنے سے جو نتائج نکلتے ہیں تو وہ ان نتائج کے استعمال کا قانون جو ہے یہ اس کی مقداروں کا تعین کہلاتا ہے۔ اور پھر چوتھا مرحلہ یہ جس کو فہدی کہا گیا اس آیت میں، وہ یہ ہے کہ کس مقصد کے لیے آپ نے اس چیز کو یا ان تقاضوں کو استعمال کیا۔ یہاں پہ اگر اسے کسی مفید مقصد کے لیے استعمال کیا گیا تو یہ اچھا عمل کہلائے گا یا اس کے اچھے نتائج برآمد ہوں گے، اور اس کے برخلاف اگر وہ بیکار یا برا عمل ہے تو ظاہر ہے کہ نتائج برے عمل کہلائیں گے، اور دونوں عمل جو ہیں یہ حاصل کہلائیں گے۔ اور اب حاصل کو ہم مفید کہیں یا مضر، یعنی اس تفریق کا نام ہدایت ہے، اور اسی مرحلے کو ہدایت کا نام دیا جاتا ہے۔ یہاں سے آگے ہم مطالعے کا آغاز کرتے ہیں صفحہ نمبر 240 پہ کہ انسان جب اپنے تقاضوں کو صحیح طور پر استعمال کرتا ہے اور نوع انسانی کے لیے مفید نتائج نکلتے ہیں، نوع انسانی کے لیے، یعنی ظاہر ہے کہ نوع انسانی میں وہ انسان خود بھی شامل ہے جو استعمال کر رہا ہے، تو اس کے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے مفید نتائج نکلتے ہیں تو اس کی طبیعت میں نوع انسانی کے لیے اخلاص کا چشمہ اول پڑتا ہے،
اس کی طبیعت میں نوع انسانی کے اخلاص کا چشمہ ابل پڑتا ہے. یہ ہے روحانیت. یعنی جب آپ اپنے تقاضوں کو درست طرح استعمال کریں گے، اس کے نتائج مفید نکلیں گے، تو نہ صرف یہ کہ آپ خود شانت ہوں گے، بلکہ دوسروں کو، اپنے ارد گرد اپنے متعلقین کو بھی آپ کی وجہ سے شانتی ملے گی. اور پھر یہی خلوص، اخلاص کا جو چشمہ اس کے اندر ابلتا ہے، وہ اس کی فکر کو نشو و نما دے کر ایسے مقام تک لے جاتا ہے جہاں اس کی فکر نوع انسانی کے مجموعی تقاضوں کو سمجھنے اور محسوس کرنے لگتی ہے. یعنی اس طرح سے انسانی ذہن اور فکر میں وسعت پیدا ہوتی ہے، تفکر میں گہرائی پیدا ہوتی ہے، اور وہ نوع انسانی کے مجموعی تقاضوں کو سمجھنے اور محسوس کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. پھر فکر انسانی اس مرحلے سے بھی گزر جاتی ہے اور ایسی وسعتوں میں جا پہنچتی ہے جہاں اس پر کائنات کے مجموعی تقاضے منکشف ہو جاتے ہیں. اس کے بعد بھی ایک اور قدم ہے، اور پھر اس قدم پر فکر انسانی ماورائے کائنات سے روشناس ہو جاتی ہے، اور یہی روشناسی حقیقت آگہی اور الہی معرفت ہے. دیکھیں اس پیراگراف میں 4 درجے بیان آ گئے، شعور کے 4 درجوں کا بیان آ گیا کہ کس طرح سے پہلے انسان انفرادی تقاضوں کو سمجھتا ہے، پھر وہ نوعی تقاضوں کو سمجھتا ہے، پھر وہ کائناتی تقاضوں کو سمجھتا ہے، اور پھر اس کے بعد فکر انسانی جو ہے وہ ورائے کائنات سے روشناس ہو جاتی ہے. اور یہی روشناسی جو ہے یہ ہے حقیقت آگہی اور الہی معرفت. جو اس درجے کی حقیقت سے آگاہ ہو جاتے ہیں انہی کو الہی معرفت یا اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے. یہاں سے پہنچ کر انسان زمانے غیر متواتر اور زمانے حقیقی دونوں کو جان لیتا ہے. کائنات کے مجموعی تقاضوں کا منکشف ہونا انسان میں زمانے غیر متواتر کے شعور کو بیدار کرتا ہے. یعنی جب کائناتی تقاضوں کا انکشاف ہوتا ہے تو گویا انسان زمانے غیر متواتر کے شعور کو بیدار کر لیتا ہے. اس حالت کو تصوف کی اصطلاح میں جمع کہتے ہیں. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، وہاں پہ کسی اور طرح سے بیان کیا کہ جب بندہ اپنے آپ کو خالق سے قریب محسوس کرتا ہے یا خالق کے ساتھ محسوس کرتا ہے تو اس کو جمع کہتے ہیں. اور فکر انسانی ماورائے کائنات میں مرکوز ہو جانا یہ جمع الجمع کہلاتا ہے. یعنی کہ فکر انسانی کا ورائے کائنات میں مرکوز ہو جانا، یعنی کہ اللہ کے ذہن میں جذب ہو جانا جمع الجمع کہلاتا ہے. اور یہ مرکزیت زمانے حقیقی کے شعور کو بیدار کر دیتی ہے. اب یہاں پہ متشابہ یعنی کہ اس سے ایک ملتی جلتی بات، یعنی کہ جو چیز شبہ کریٹ کرتی ہے اسے متشابہ کہتے ہیں. تو اس مسئلے پر سوچنے والوں کو کائنات اور افراد کائنات کے الگ الگ ہونے کا شبہ ہو سکتا ہے. یعنی کہ اگر ہم بات کو یوں سمجھ رہے ہیں تو ہمیں یوں لگے گا کہ کائنات الگ چیز ہے اور افراد کائنات الگ چیز ہیں. تو یہ صرف متشابہ ہے، یعنی کہ یہ صرف ایک طرح کا دھوکہ ہے یا ہمیں مغالطہ ہو رہا ہے. فی الواقع کائنات اپنے کسی ایک فرد کے اثبات اور نفی کا مجموعہ ہے. غور کریں کتنا بڑا راز کہ کائنات فی الوقت اپنے کسی فرد کے اثبات اور نفی کا مجموعہ ہے. یعنی ایک فرد کن چیزوں کو ایکسیپٹ کر رہا ہے اور کن چیزوں کو نگیٹ کر رہا ہے، یہ ہے کائنات. جب ہمارے سامنے گلاب ہے، اب مثال دینے لگے ہیں اور مثال
میں ارشاد فرمایا کہ جب ہمارے سامنے گلاب ہے تو اس لمحہ، اب لمحے سے مراد لمحے کی کم ترین کسر ہے، یعنی لمحے کا کروڑواں حصہ یا اس سے بھی کم، جس کو ہم اپنے تصور میں کم ترین وقفے کا نام دے سکتے ہیں، گویا وہ وقفہ جس سے کم وقفہ ہمارے تصور میں نہ آ سکے، یعنی اتنا چھوٹا یونٹ ٹائم کا جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ جب ہمارے سامنے گلاب ہے تو اس لمحے، یعنی یہاں پہ لمحے سے مراد اسمالسٹ یونٹ آف ٹائم یا فریکشن آف اے سیکنڈ، دا اسمالسٹ فریکشن آف اے سیکنڈ ہم کا نام دے سکتے، گویا وہ گلاب کے علاوہ، یعنی اس فریکشن آف اے سیکنڈ میں گلاب کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں، یعنی ہمارے ذہن میں گلاب کا ہونا ہے اور گلاب کا نہ ہونا ہے، گلاب یا تو ہے یا نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے سامنے جو کچھ ہے وہ محض گلاب کی ہستی کا اثبات ہے۔ اگر گلاب ہمارے شعور کی گرفت میں آ گیا، ہماری ذات کا نقطہ اس میں ڈھل گیا، تو اس لمحے صرف گلاب کی ہستی کا اثبات ہے۔ ہماری فکر کا مرکز گلاب کے علاوہ کوئی دوسری شے نہیں ہوتی۔ ہم اس خاص لمحے کے اندر کائنات کو ایک ہی یونٹ شمار کرتے ہیں، جس یونٹ کا نام گلاب ہے۔ جب تک ہم اس یونٹ کو ترک نہ کریں اور اس یونٹ کی طرف سے ذہن کو نہ ہٹا لیں، دوسرے یونٹ سے رابطہ قائم نہیں کر سکتے۔ زمانے متواتر میں ہم جس لمحے کے اندر اپنی فکر کا تجزیہ کریں گے تو کائنات کے صرف ایک ہی فرد سے متعارف ہو سکیں گے۔ یہاں پہ ایک باریک بات یہ نوٹ کریں کہ متواتر کسے کہتے ہیں، ایک کے بعد دوسری چیز، دوسرے کے بعد تیسری چیز۔ یہ چونکہ لمحات کے بہت ہی کم ترین حصے میں یا وقفے میں رونما ہوتی ہیں، اس لیے ہمارا شعور اس کو انالائز نہیں کر پاتا۔ زمانے متواتر میں ہم جس لمحے کے اندر اپنی فکر کا تجزیہ کریں گے، کائنات کے صرف ایک ہی فرد سے متعارف ہو سکیں گے، چنانچہ اسی فرد کو کل کائنات کا نام دیں گے۔ جب تک اس ایک خاص فرد کے علاوہ کائنات کے تمام افراد ساقط نہ ہو جائیں، یعنی حذف نہ ہو جائیں، رک نہ جائیں، تو ہم اس فرد کا احساس یا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ یہاں سے ادراک بالحواس کے قانون کی تحقیق ہو جاتی ہے۔ ہم بیک آن، یعنی ایک سیکنڈ میں یا ایک وقت میں صرف ایک چیز کا ادراک کر سکتے ہیں، جبکہ باقی تمام اشیاء کی نفی کر دیں۔ اگر اس حقیقت کو ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے تو یہ کہنا پڑے گا کہ ہمارے ذہن کی صرف ایک ہی سمت ہے، اور اس ہی سمت میں ہمارے طبعی تقاضے پرواز کرتے رہتے ہیں۔ ہم دائیں بائیں، آگے پیچھے اور اوپر نیچے ہرگز نہیں دیکھتے۔ یہ جو 6 ڈائمینشنز ہیں، یہ 6 ابعاد ہیں، یہ اصل میں کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے طبعی تقاضے صرف ایک ہی سمت میں پرواز کرتے ہیں۔ حضور قلندر بابا اولیاء نے واشگاف کہہ دیا کہ یہ 6 سمتیں قیاس ہی کی پیداوار ہیں۔ فی الحقیقت سمت صرف وہی ہے جس طرف ہمارے ذہنی تقاضے سفر کر رہے ہیں۔ اسی سمت کا نام زمانے متواتر ہے، یعنی یہ ہے سارا کھیل۔ ہم جس سمت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں یہی سیریل ٹائم ہے، اور یہی ایک وہ سمت ہے، باقی سمتیں قیاس کی پیداوار ہیں۔ ہم روز مرہ کے مشاہدات میں ادراک بالحواس کے نام سے
اسی زماں کا تجربہ کرتے ہیں، یعنی ہمارے ایکسپیرینس میں یہی ادراک بالحواس، یعنی حواس کے ذریعے ادراک حاصل کرنے کا جو مشاہدہ ہے، اس میں ہم اسی زمانے کا تجربہ کرتے ہیں۔ سمجھا یہی جاتا ہے کہ زمان گزرتا رہتا ہے، ہم سمجھتے ہیں وقت گزر رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ فی الواقعہ یہ زمان ریکارڈ ہوتا ہے، یعنی ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے، گویا ہم زمان کے اندر انہی حادثہ، حدث، کوئی چیز جو واقعہ ہو رہی ہوتی ہے، یعنی اشیاء کو پاتے ہیں جن کا عنوان پوری معنویت کے ساتھ ہمارے ذہن میں موجود ہے۔ گویا سارا کھیل معنویت کا ہوا کہ ہم زمان کے اندر انہی حوادث کو پاتے ہیں جن کا عنوان پوری معنویت کے ساتھ ہمارے ذہن میں موجود ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اسی زمان کو کتاب المرقوم فرمایا ہے، یہی علم الاسماء ہے۔ ہمیں کسی معنویت کو نام دینے کا پورا اختیار حاصل ہے۔ معنویت کو نام دینے سے پہلے ہم اس کا ادراک مرئی یا غیر مرئی روپ میں کرتے ہیں، چاہے یہ روپ خیال کی ہستی میں رونما ہو یا شہود کی صورت میں۔ ہر صورت میں یہ روپ نقش ہوتا ہے، اور یہ نقش تصویر ہے ادراک بالحواس کی، یعنی ہمارے حواس کے ذریعے جو ادراک ہم حاصل کرتے ہیں، یہ ایک تصویر کی صورت میں نقش ہوتا ہے۔ چنانچہ جن قدروں کا مالک مشاہدہ ہے، یعنی جو چیزیں مشاہدے کا سبب بنتی ہیں، انہی قدروں کا مالک خیال بھی ہے، اور یہی خیال ذہن کی اندرونی سطح سے مسافرت کر کے ذہن کی بیرونی سطح پر مظاہر کی صورت میں جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ یعنی دیکھ لیجئے کیا کہا کہ یعنی کہ جن مقداروں سے ہم مشاہدہ کرتے ہیں، وہی مقداریں خیال کے زون میں بھی کام کرتی ہیں، اور یہی خیال ذہن کی اندرونی سطح سے سفر کر کے ذہن کی بیرونی سطح پر آ کر مظاہر کی صورت میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ یعنی سارا کھیل یہ ہے کہ ہمارے اندر سے خیال ابھر کر مظاہرہ بنتا ہے۔ اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے حرکت دوری کی تشریح کرنے لگے ہیں کہ اوپر کے مضمون کو سمجھنے کے لیے، یعنی یہ جو مضمون آپ نے ابھی مطالعہ فرمایا، اس کو واضح کرنے کے لیے حضور قلندر بابا علیہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس مضمون کو سمجھنے کے لیے حرکت دوری کی تشریح ضروری ہے، یعنی اس کی شرح ضروری ہے۔ کائنات ایک ایسا نقطہ ہے جسے ہمیں اپنے ذہن میں فرض کرنا پڑتا ہے۔ یہی کائنات کی موجودگی کا راز ہے۔ کائنات اصل میں کیا ہے؟ ایک نقطہ ہے، اور اس نقطے کو ہم اپنے ذہن میں فرض کرتے ہیں۔ اب نقطے کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ کوئی نقطہ ریاضی دانوں کی اصطلاح میں نہ لمبائی رکھتا ہے، نہ چوڑائی، نہ گہرائی رکھتا ہے، وہ صرف شعور کی تخلیق ہے۔ یعنی نقطے میں ڈائمینشنز نہیں ہوتی، اور یہی نقطہ شعور سے مسافرت کر کے ادراک بالحواس بنتا ہے۔ یعنی وہ نقطہ جو کہ ڈائمینشن لیسنس ہے، یا اس میں ڈائمینشنز نہیں ہوتی، وہ شعور کی تخلیق ہے، اور پھر یہ شعور سے مسافرت طے کر کے ادراک بالحواس بنتا ہے۔ یعنی کہ اس میں دیکھ لیجئے ایک شعور ہے، ایک ادراک ہے، اور ایک حواس ہیں، اور یہ نقطہ جو ہے یہ خیال کی مسافرت ہے۔ اس کے ادراک بالحواس بننے کا طریقہ بہت سادہ ہے۔
پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ شعور فی نفس ہی کیا چیز ہے، یعنی پہلے اس جملے میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شعور کسے کہتے ہیں۔ شعور وہ چیز ہے جو خود کو قائم رکھتا ہے اور اپنی یاد دہانی میں مصروف رہتا ہے، یعنی شعور مسلسل دعویٰ کرتا رہتا ہے کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں چاند کو دیکھ رہا ہوں، میں سورج کو دیکھ رہا ہوں، میں ستاروں کو دیکھ رہا ہوں، میرے ہاتھ میں کتاب ہے، میرے ہاتھ میں قلم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام دعوے شعور کی بنائی ہوئی تصویریں ہیں۔ وہ ان تصویروں کو جس طریقے سے استعمال کرتا ہے، اس طریقے کے بہت سے نام ہیں۔ مثلاً اس طریقے کا ایک نام نگاہ ہے۔ یہ بیک وقت دو مرکزوں میں دیکھتی ہے۔ اس مرکز کی ایک سطح غیب ہوتی ہے، دوسری شہود۔ غیب کی سطح نگاہ کی انفرادیت ہے، یعنی جو چیز ہم غیب میں دیکھ رہے ہیں وہ انڈیویجولی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس میں دوسرے شامل نہیں ہوتے۔ اور شہود کی سطح نگاہ کی اجتماعیت ہے، یعنی جب ہم باہر دیکھتے ہیں تو سب ایک ہی طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ شہود کی سطح نگاہ کی اجتماعیت ہے۔ در حقیقت ان دونوں سطحوں میں ایک ہی نگاہ کام کر رہی ہے۔ اگر ہماری نگاہ کے سامنے بادام کا ایک درخت ہو تو ہمارا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ یہ بادام کا درخت ہے۔ پھر ہم ایک اور شخص سے اس درخت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ یہ بادام کا درخت ہے۔ ہم لاکھوں آدمیوں سے اس درخت کے بارے میں استفسار کریں گے تو جواب ایک ہی ملے گا کہ یہ بادام کا درخت ہے۔ اس تجربے سے یہ حقیقت منکشف ہو جاتی ہے کہ ان لاکھوں آدمیوں میں دیکھنے والی نگاہ ایک اور صرف ایک ہے۔ اگر دیکھنے والی نگاہیں دو ہوتیں تو ان دونوں نگاہوں میں ہر نگاہ مختلف دیکھتی، کیونکہ دو ہونا مختلف ہونا ہے۔ ایک نگاہ کچھ اور دیکھتی تو دوسری نگاہ کچھ اور دیکھتی، لیکن تجربہ دیکھنے والی نگاہ کے الگ الگ ہونے کی شہادت نہیں دیتا۔ اس لیے یہ کہنا پڑے گا کہ یہ نگاہ شعور کی ایک طرز ہے یا ایک سطح ہے، اور یہ سطح اجتماعی ہے جس میں پوری کائنات مشترک ہے۔ اس مشترک سطح کو ہم ادراک بالحواس کہتے ہیں، کیونکہ یہ مشترک سطح سب کا، آم کے درخت کو آم دیکھنا، بادام کے درخت کو بادام کا درخت دیکھنا، یہ مشترک سطح کہلاتی ہے اور اسی کو ادراک بالحواس کہتے ہیں۔ یہی مشترک سطح کائنات ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مشترک سطح فرد ہی کا جزو ہے۔ اب دیکھیے، ایک زاویے میں کائنات کا جزو فرد ہے، دوسرے طرف فرد جو ہے، یہ کائنات جو ہے، یہ مشترک سطح جو ہے یہ فرد کا جزو ہے اور فرد سے الگ کوئی چیز نہیں۔ حضور مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی نے کلندر کی ڈیفینیشن میں فرمایا تھا کہ وہ جزو میں کل کو اور کل میں جزو کو دیکھتا ہے۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ مشترک سطح، یعنی کہ وہ ایک طرف سے کائنات، فرد کو کائنات کا حصہ دیکھ رہا ہے، دوسری طرف فرد میں کائنات کو دیکھ رہا ہے۔ اب نگاہ کی انفرادی سطح پہ نظر ڈالتے ہیں کہ نگاہ کی دوسری سطح انفرادی ہے۔ اس سطح سے ذات یعنی نفس جو کچھ دیکھتی ہے وہ کائنات کے دوسرے افراد سے مخفی ہوتا ہے، یعنی ہم اپنے خیال میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ دوسروں سے پوشیدہ ہوتا ہے۔ اور پہلی نگاہ وحدت ہے اور دوسری کثرت، یعنی یہ جو نگاہ ہم اندر سے دیکھ رہے ہیں اور وہ جو دوسروں سے مخفی ہے، یہی نگاہ وحدت ہے، جبکہ دوسری نگاہ کثرت ہے۔
یہ کثرت دراصل وحدت ہی کی ایک نگاہ ہے، یہ کثرت جو ہے یہ بھی وحدت کی ایک نگاہ ہے، یا وحدت نگاہ کے لاشمار زاویے ہیں جن کو ہم انفرادی نگاہ کہتے ہیں۔ ہم اس مفہوم کی وضاحت اس طرح کر سکتے ہیں کہ وحدت نگاہ اپنی ہر شان کو الگ الگ دیکھتی ہے، اور الگ الگ دیکھنے سے افراد یا کثرت کی تخلیق ہوتی ہے۔ حدیث قدسی کن تو کنز مخفین میں اسی کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہ حدیث اصل میں نگاہ کی اس صفت کی طرف یا نگاہ کی اس خاصیت کی طرف، یعنی کہ اس کے انفرادی ہونے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اس کے بعد حضور کلندر باب اولیاء حواس کی وضاحت کرنے کے لیے لیل و نہار، اوپر تذکرہ ہو چکا ہے کہ شعور یعنی ذات یا واجب الوجود اپنی تکرار کرتا رہتا ہے۔ آج یہاں پر آ کر آپ نے دیکھا کتاب میں کہ ذات یا واجب الوجود جو ہے اسی کو شعور کہا ہے۔ اب یہ شعور کا ایک وسیع تر مفہوم بتا دیا کہ شعور اپنی تکرار کرتا رہتا ہے، یعنی ذات بھی اپنی تکرار کرتی ہے۔ یہ جو واجب الوجود ہے جس کو اللہ کا ذہن کہا گیا تھا، وہ اپنی تکرار کرتا رہتا ہے، اور جیسے ہی یہ تکرار واقع ہوتی ہے ایک نقطے کے دو ہو جاتے ہیں، پھر ایک نقطے کے دو ہو جاتے ہیں، یعنی پہلے ایک کے دو ہوتے ہیں، پھر ان دونوں کے آگے دو دو ہو جاتے ہیں۔ تو ازل سے اسی طرح ہو رہا ہے۔ اگر ہم ریاضی دانوں کی طرزوں میں سمجھیں تو یہ لاشمار نقطے ایک دائرے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ان نقطوں میں ہر نقطہ اپنی جگہ ایک دائرہ ہے۔ میں یہاں پہ آپ کی توجہ دلاؤں، جیسے کہ کسی بھی تخلیقی پروسیس میں جب پہلے ایک سیل بنتا ہے، پھر وہ ایک سیل تقسیم ہو کر دو بن جاتا ہے، پھر وہ دو سیل تقسیم ہو کر چار، پھر چار سے آٹھ، اور وہ ایک دائرے کی صورت میں سامنے آتے چلے جاتے ہیں۔ دائرہ اسی طرح یہ پورا کائناتی نظام اسی طرح ہے، پہلے ایک نقطہ، پھر اس کے دو ہوئے، پھر اس کے چار ہوئے، اور یہ پھر تمام دائرے مل کر ایک بڑا، یعنی ہر نقطہ اپنی جگہ پھر ایک مکمل دائرہ ہونے کی وجہ سے یہ سارے دائرے مل کر ایک بڑا دائرہ بناتے ہیں۔ اسی بڑے دائرے کا نام کائنات ہے، اسی کو حرکت دوری کہا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ حرکت دوری صرف شعور کی تکرار ہے، یعنی یہ جو کوئی چیز حرکت دور کرتی ہے تو یہ اصل میں شعور کی تکرار ہے۔ قرآن پاک میں اس تکرار کا تذکرہ موجود ہے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سورہ نام آیت 12 میں۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، یعنی نہار اور لیل میں جو کچھ بستا ہے وہ اسی کا ہے، وہ اللہ ہی کا ہے جو رات اور دن میں سکونت پذیر ہے، وہی سننے اور جاننے والا ہے۔ یعنی رات اور دن میں جو کچھ رہتا اور بستا ہے وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ انسان کے ادراک اور حواس میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق رات کے حواس سے ہے، یہ دو دائرے ہیں، یا ان کو حرکت دوری کی دو سطحیں کہیں گے۔ یہ دونوں سطحیں مختلف حواس کا سرچشمہ ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لیل و نہار کے الگ الگ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ یہ امر یہاں قابل ذکر ہے کہ رات کے حواس کو تاریکی، غنودگی یا نیند کہہ کر غیر حقیقی تصور کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے الفاظ سے اس تصور کی تردید ہو جاتی ہے، اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک رات اور دن کے حواس یکساں
ٹھوس اور حقیقی ہیں۔ اگر ہم ذرا سا تجزیہ کریں تو یہ بات ہمارے سامنے آ جائے گی کہ دن کے حواس کو اجتماعی شہادت حاصل ہے اور رات کے حواس کو انفرادی۔ یعنی دن کے حواس میں آپ ایک درخت کو سب جاگنے والے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم خواب میں کسی درخت کو دیکھتے ہیں تو وہ صرف ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوسرے اس درخت کو نہیں دیکھ پا رہے ہوتے۔ تو دن کے حواس کو اجتماعی شہادت حاصل ہے، لیکن رات کے حواس کو انفرادی۔ لیکن یہ حقیقت بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ اجتماعی شہادت میں بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح انفرادی شہادت میں، یعنی انفرادی اور اجتماعی شہادت دونوں میں غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ یہاں یہ تذکرہ ضروری ہے کہ نگاہ کی دو سطحوں میں اجتماعی سطح کو معروضی اور انفرادی سطح کو موضوعی کا نام دیا جاتا ہے۔ انہی دو سطحوں سے زمان کی داغ بیل پڑتی ہے۔ جب ایک فرد دوسرے فرد سے متعارف ہوتا ہے تو یہی تعارف کا مرحلہ زمان بنتا ہے۔ اب دیکھیے ذرا، زمانیت کو ایک اور زاویے سے واضح کیا جا رہا ہے کہ نگاہ کی دو سطحیں ہیں جن کو معروضی اور موضوعی کہا جاتا ہے، اور انہی سے زمانیت کی داغ بیل پڑتی ہے۔ اور اس کی مثال دینے کو فرمایا کہ جب دو افراد ایک دوسرے سے متعارف ہوتے ہیں تو یہی تعارف کا مرحلہ زمان بنتا ہے۔ اب یہ تعارف اصل میں کیا ہے؟ یہ ذات کا ایک عمل ہے۔ جب ذات اپنی کسی شان کو دیکھتی ہے تو ایک ٹھہراؤ واقع ہوتا ہے۔ فی الحقیقت یہ ٹھہراؤ دیکھنے کی ایک طرز ہے جس کو عقل انسانی زمان کہتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز یا آن گزرتی ہو، بلکہ یہ صرف ذات کی طرز فکر ہے، طرز شعور ہے یا طرز نگاہ ہے۔ یہ دیکھ لیجئے کہ اصل میں زمانیت کسے کہتے ہیں۔ اس بات کو بار بار توجہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم دیکھیں زمانیت کا مشاہدہ کیسے کروایا، کتنے سادہ الفاظ میں حضور کلندر بابا اولیاء نے کروا دیا کہ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو اس سے متعارف ہوتے ہیں، اور یہ تعارف جو ہے یہی مرحلہ زمان کہلاتا ہے۔ اور یہ تعارف جو ہے یہ اصل میں ذات کا ایک عمل ہے۔ اب ذرا اس ذات کے عمل کی تجزیہ دیکھیے کہ جب ذات اپنی کسی شان کو دیکھتی ہے، پہلے بتا چکے ہیں کہ ذات کسی کو دیکھتی ہے تو اصل میں وہ ذات اس میں ڈھل جاتی ہے، تو گویا اس میں ڈھل کر وہ خود کا ملاحظہ کر رہی ہوتی ہے، اور اس طرح ایک ٹھہراؤ واقع ہوتا ہے۔ اور یہ ٹھہراؤ دیکھنے کی ایک طرز ہے، یعنی ایک سٹائل ہے، ایک طریقہ ہے، اسی کو عقل انسانی زمان کہتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز یا آن گزرتی ہو یا کوئی وقت گزر رہا ہو، بلکہ یہ صرف ذات کی طرز فکر ہے، طرز شعور ہے، طرز نگاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں سمیع ہوں، میں بصیر ہوں، میں یعنی سماعت اور بصارت میری واحد ملکیت ہے۔ اور دوسرا ارشاد یہ ہے کہ میں نے انسان کو سماعت دی، بصارت دی۔ تو ان دونوں ارشادات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی سماعت سے سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بصارت سے دیکھتا ہے۔ یہ ملحوظ رہے کہ اللہ تعالیٰ کا سننا اور دیکھنا حقیقی ہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں واقع ہو یا افراد کی ذات میں۔ دیکھنے اور سننے میں متشابہ صرف انسانوں کو لگ سکتا ہے، اس لیے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے انسان اس کو خود سے منسوب کرتا ہے، اور یہاں سے وہ کسی چیز کے سمجھنے میں غلطی کرتا ہے۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ کسی شخص کی نگاہ
بادام کو انجیر دیکھے، وہ انجیر کو انجیر دیکھنے پر مجبور ہے، البتہ معنی پہنانے میں اپنی غلط رائے استعمال کر سکتا ہے۔ وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ انجیر ایک فضول درخت ہے، ایک مضر درخت ہے، یعنی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ انجیر نہیں ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اس بات کی وضاحت کے لیے کہ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ، وہی ہے جس نے بنایا تم کو ایک نفس سے۔ تمام نوع انسانی ایک مخفی اسکیم کے تحت بنائی گئی ہے، اور وہ مخفی اسکیم جو مظاہر کے پیچھے کام کر رہی ہے اسی کو اللہ تعالیٰ نے نفس واحدہ فرمایا ہے۔ اور یہ مخفی اسکیم نظر آنے والی روشنی اور روشنی کی گہرائی میں ایسے نقوش کی تخلیق کرتی ہے جس کو ہمارے حواس مظاہر کی صورت میں دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں۔ یہ تو ناممکن ہے کہ ہم ان نقوش کے ادراک سے انکار کر دیں یا ان کی موجودگی کو تسلیم نہ کریں۔ ہم بعضوں میں خود صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ حق کو باطل کہہ دیں اور باطل کو حق سمجھ لیں۔ چنانچہ اسی خام خیالی اور غلط طرز فکر کے زیر اثر انسان گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ میرا خیال ہے یہاں رک جاتے ہیں۔ آپ ذرا اس بات پہ بہت توجہ سے دھیان دیجئے گا کہ کس طرح زمانیت جو ہے یہ ذات کو یا ذات کی تکرار کو کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے، ہمیں اس کتاب کی مندرجات کی ایک گہری اور واضح تفہیم عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔